اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد آدم. والدین کی اولاد پر جو 80 حقوق ہیں ان میں وہ 40 حقوق جو اس وقت کرنے ہوتے ہیں جس وقت والدین حیات ہوتے ہیں وہ پچھلی بار مکمل ہو چکے ہیں. آج اس سے اگلی ہیڈنگ پہ جاتے ہیں کہ اولاد پر مرحوم والدین کے جو 40 حقوق ہیں وہ آج کی نشست میں ہم بیان کرنا شروع کریں گے. تو دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ والدین موت آنے سے نہیں مرتے ہیں کہ روح ان کے جسم سے نکل گئی اور وہ مر جائیں. والدین حقیقی طور پر اس وقت مرتے ہیں جب اولاد انہیں فراموش کر دیتی، یعنی وہ انتقال کر گئے، اب کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے نیک اعمال کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی قبروں کے اوپر نہیں جاتا، اجاڑ بیابان جو ہے وہ ان کی قبریں ہوتی ہیں، اور ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر اولاد کاربند نہیں ہوتی. والدین اس وقت حقیقتاً مر جاتے. اس سے پہلے جب تک اولاد ان کا نام لیوا رہتی ہے، ان کی قبور پر جاتی رہتی ہے، تب تک وہ زندہ رہتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال اس میں ہے. تو سب سے پہلا جو ان کا حق ہے کہ اگر والدین انتقال کر گئے ہوں تو انسان ان کی قبر پر ان کی زیارت کے لیے مستقل جاتا رہے، ان کی قبر پر مستقل جانا. روایات میں یہ بھی آئی ہے بات جو ہمارے چھٹے امام نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں کہ زوروا موتاکم فانہم یفرحون بزیارتکم، تم اپنے مردوں کی قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو کیونکہ وہ تمہاری زیارت کے لیے آنے سے خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ خوش ہو جاتے ہیں. بلکہ روایات میں یہاں تک ہے کہ جس وقت ان کی اولاد یا عزیز اقارب و رشتہ دار ان کی قبر پر جاتے ہیں تو اسی وقت عالم برزخ سے ان کی ارواح کو قبر کے اندر بھیجا جاتا ہے. وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جتنی بھی دیر انسان ان کی قبر پر بیٹھا رہے وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے تو اس سے غمگین ہوتے ہیں کہ کاش تم کچھ دیر اور یہاں پر ٹھہرتے. عام طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان مثلا اپنے والدین سے دور رہ رہا ہو اور کبھی ان سے ملاقات کے لیے جائے اور جتنی بھی دیر بیٹھنا ہو بیٹھے، لیکن پھر بھی والدین کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی بیٹھیں، ابھی نہ جائیں، ابھی کچھ دیر اور بھی بیٹھیں. تو یہ مرنے کے بعد بھی یہی جذبات اور کیفیات ان کے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر جتنا بھی دیر بیٹھیں، وہ جب بھی اٹھ کے جانے لگتا ہے وہ ذرا اس سے ناخوش ہوتے ہیں کہ کاش کچھ دیر اور بھی بیٹھتا. اور جب بھی قبرستان جانے کے کچھ خاص مواقع بھی ہیں جو کہ یہاں پر ہم نے ایک درس دیا تھا تو اس کے اندر یہ آیا تھا کہ قبرستان جانے والوں کی ذمہ داریوں کے نام سے آج بھی یوٹیوب کے اوپر ہے، تو اس میں اوقات بھی بتائے گئے تھے کہ انسان کو کس وقت قبرستان جانا چاہیے. کیونکہ بعض ایسے بھی اس کے اندر لمحات ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ جوار معصومین علیہم السلام میں موجود ہوتے ہیں ان کی محافل میں، اس وقت ان کے لیے وہاں سے اٹھ کر آنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثلا جب بھی کوئی زیارت کے لیے قبر پر جاتا ہے تو فرشتے اس کو آ کر کہتے ہیں عالم برزخ میں کہ تم سے ملاقات کے لیے، تمہاری قبر کی زیارت کے لیے تمہارے فلاں رشتہ دار آئے، تو فوراً ان کی روح کو قبر میں منتقل کیا جاتا ہے. تو اس وقت ان کا دل معصومین کی جوار کو چھوڑ کر، ان کی محفل کو چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہتا، اور ان کو بہرحال اکرام ہے اس کا کہ ملنے والا تمہاری قبر پہ آیا ہے تو ان کو بھیجا جاتا ہے. تو اس وجہ سے خاص اوقات کی رعایت کرنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے قبور پر جانا چاہیے. یہی والی روایت کہ زیارت کو جاؤ کہ تمہارے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں. تو اولاد اگر کبھی جا رہی ہے تو ان قبور کی زیارت جو کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان سے وہ بہت خوش ہوتی ہے. آیت اللہ جوادی عاملی. اب دیکھیں واقعتاً جس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنا وہاں پر یعنی ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک فریضہ ہے. اس وقت آیت اللہ جوادی عاملی کی عمر 91 ایئرس ہے، 91 سال. اور
یہ اپنی والدہ مرحومہ کی قبر کے اوپر اب بھی اپنے والدین کی قبور پر اسی طریقے سے جاتے ہیں. 60 سال تقریباً ہو چکے ہیں خدمات انجام دیتے ہوئے، فلسفے کے دروس، تفسیر قرآن کے دروس، اخلاقی دروس، یعنی 60 سال سے. اور یہی وہ جوادی عاملی ہیں کہ جو کہ امام خمینی نے 1987 میں روس کے جو صدر تھا گورباچوف، اس کو جو ایک خط لکھ کے دیا تھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی تھی، تو آیت اللہ جوادی عاملی کو امام خمینی نے وہاں پر بھیجا تھا. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ میرے والدین کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ طبی وجوہات سے مر جاتا تھا. تو ان کے والد نے ایک رشتہ دار نے خواب دیکھا کہ ان کے ایک مرد بزرگوار کوئی آئے ہیں اور ان کے والد کو ایک عصا دیا ہے. تو انہوں نے جب علماء سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ایک بیٹا ایک ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارا عصا اور سہارا بنے گا. اور پھر اس کے بعد ان کے والدین نے نظر کی تھی کہ اگر ہمارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ زندہ بھی رہا تو اسے ہم حرم امام رضا علیہ السلام لے کر جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آیت اللہ جوادی عاملی اس کے بعد متولد ہوئے، پیدا ہوئے، اور تو بہرحال اس خواب کی تعبیر بھی ملی، اور ایک ایسا عصا اور سہارا کہ جو آج تک دین اسلام کی آبیاری مستقل کر رہا ہے، اور شجر اسلام میں باقاعدہ اپنے خون سے جو آبیاری کی جاتی ہے اور اپنی تمام زحمتوں اور محنتوں سے وہ مسلسل 91 ایئرس کی عمر میں بھی آج بھی اپنے ان والدین کو یاد میں ان کی قبور کے اوپر پابندی سے جاتے ہیں، ان کی قبر کی وہاں پر صفائی وغیرہ کرتے ہیں، خود ہی دھوتے بھی ہیں قبر کو. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بھی، جب بھی آپ قبرستان جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً، میں ایک لحاظ سے آبزرو بھی کرتا ہوں وہاں پر، کہ تقریباً شاید 90% سے زیادہ قبور ایسی ہیں کہ جس میں سالہ سال سے کوئی ایک شخص بھی آیا ہی نہیں. تدفین کی جس طرح اجاڑ بیابان، اس کا خیال نہ رکھنا، قبر خود ایک کہانی پیش کر رہی ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں سے اب یہاں آنا لوگوں نے ترک کر دیا، ان کی اولادوں نے بھی ترک کر دیا. یہ جاتے ہیں قبر کی صفائی کرتے ہیں خود اس عمر کے اندر بھی. یہ نہیں کہ وہ کسی آدمی سے بھی کہہ سکتے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں کہ بھائی جاؤ تو ان کی قبر کی صفائی کر دینا، یا مثلا ملازم بھی ہوتے ہیں بعض اوقات قبرستانوں کے، ان سے بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں، خود صفائی کرتے ہیں. اور آیت اللہ جوادی عاملی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انسانوں کے حقوق ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو صرف والدین کے حقوق ہیں. تو بہرحال یہ ان کی ایک خصوصیت ہے. اور کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ جوادی عاملی کی زوجہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا. ان کی قبر کے اوپر بھی اکثر اس انداز سے جاتے ہیں. اور خود یعنی صرف والدین نہیں، یعنی اپنی زوجہ کے لحاظ سے آیت الحسن زادہ عاملی ہیں، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، یہ بھی ان کی قبر کے اوپر ذرا پابندی سے جاتے تھے جب تک زندہ تھے. رہبر معظم آیت اللہ خامنئی، جو کہ میں نے پچھلی دفعہ پیش کیا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جتنی بھی کامیابیاں ہیں اس میں سب کا جو اس کا سبب ہے، اس میں میرے والدین کا مجھ سے محبت اور تعلق، ان کی خدمت اور اس کا بہت دخل ہے. تو آیت اللہ جواد خامنئی وہ خود حرم امام علی رضا علیہ السلام میں مدفون ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رہبر معظم اس عمر اور تمام مصروفیات کے باوجود 84 سال کی عمر ماشاءاللہ ہو چکی ہے، اور جب بھی کبھی مشہد جاتے ہیں ضرور اپنے والد کی قبر کے اوپر جاتے ہیں، والدہ کی قبر کے اوپر جاتے ہیں. اور قبور پر اس لحاظ سے جانا، اگر آپ ان کے نکال کے دیکھیں، شہداء کی قبور پہ بھی جاتے ہیں، علماء اور عرفاء کی قبور پر، قبرستان شیخہ جو معصوم قوم کے برابر میں جو قبرستان ہے وہاں پر حرم کے، وہاں پر جانا، اور خصوصاً اپنے والدین کی قبر پر. تو یہ آپ کو اس وجہ سے پہلے جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر والدین مرحوم ہو گئے ہوں تو کبھی بھی انسان ان کی قبر پہ جانا نہ چھوڑے. آیت اللہ شبیریہ زنجانی اس وقت 95 سال کی عمر ہے، 95 ایئرس، اور اپنے والد آیت اللہ سید احمد زنجانی ان کی قبر پر جاتے ہیں، جو کہ حرم معصوم قم کے اندر مدفون ہیں. آیت اللہ احمد زنجانی آج بھی اس 95 سال کی عمر میں بھی اپنے والدین کی قبور کے اوپر جانا انہوں نے ترک نہیں کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس بات کی اہمیت سے بہت واقف ہے.
سیاسی لحاظ سے باتیں چیزیں اپنی الگ جگہ چیزوں پہ ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ جو ہے چیز پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ سیاسی طور پر یعنی اس کو لے جاتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال ایران کے صدر جو ابراہیم رئیسی صاحب ہیں یہ بھی اپنے والدین کی قبر پر ایران کے اکثر صدور ایک ہوتا ہے جناب فوٹو سیشن کے لیے جانا, جیسے اکثر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا فوٹو سیشن زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ واقعتاً بڑے دل کے ساتھ جو ہے وہاں جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک, اور اس طرح سے ہمارا جو اور علماء ہیں, آیت اللہ فاطمی نے ابھی تو ان کی 2 سال پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے, لیکن 78 سال کی عمر تک بہت پابندی سے آیت اللہ فاطمی نے اپنے والدین کی قبر پر بھی جاتے رہے. آیت اللہ محمد علی ناصری 92 ایئرس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. 92 سال کا یہ بزرگ پابندی کے ساتھ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا رہا. یعنی اتنی عمر کے باوجود, اس میں تو انسان عام طور پر ہمارے 70-75 سال کا ہی اگر کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو بالکل زمین گیر ہو جاتا ہے اور جناب بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے, گھر قبرستان جانا تو درکنار اس کو نہ کوئی لے کر جاتا ہے. لیکن یہ افراد اتنی اس بات کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ والدین کی قبور پر جانے کی, کہ یہ قبرستان میں جاتے ہیں, زحمتیں اٹھاتے ہیں, لیکن والدین کی اپنی قبر کے اوپر ضرور جاتے ہیں. آیت اللہ رود باری 89 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا, لیکن جس طریقے سے بالکل ایک بچہ اپنی ماں اور باپ سے جس طرح لپٹ جاتا ہے جا کر, تو ظاہر ہے کتنا بھی انسان بوڑھا ہو جائے لیکن وہ اپنے والدین کے لحاظ سے تو بچہ ہی ہوتا ہے. تو اپنے والد اور والدہ کی قبر سے جا کر یہ اس طرح سے چمٹ جاتے تھے جس طریقے سے انسان ایک بچہ اپنی ماں سے جا کر چمٹ جاتا ہے. تو کبھی بھی اس عمر کے اندر بھی انہوں نے جانا نہیں چھوڑا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی, جیسے میں نے کہا 95 سال کی عمر میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے, اور یہ بھی بہت پابندی کے ساتھ اپنے والدین کی قبر پر جاتے تھے. اور آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی, جن کے والد جواد صافی گل پائگانی 105 سال چاند کے لحاظ سے 105 سال کی عمر میں آیت اللہ صافی گل پائگانی کا انتقال ہوا ہے, اور اس 105 سال کی عمر تک اپنے والدین کی قبر پر جاتے رہے, 105 سال کی عمر تک. تو بہرحال یہ بہت اہمیت والی بات ہے. اس وجہ سے میں زیادہ تر ان علماء کا جب تجسس کیا تو یہ لوگ بہت پابندی کے ساتھ جاتے ہیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی, کتنے عظیم الشان یہ بزرگ ہیں, اور یہ بھی اپنے والدین کی قبر پر بہت پابندی سے جاتے رہے, اور ان کا بھی تقریباً ایسی کوئی 90 سال کے قریب یا 87-88 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا. تو بہرحال ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ قبروں پر رکھ کر کہتا ہے خداوندہ اس مردے کو بخش دے کہ تیری بخشش کا محتاج ہے, اور سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی بھی تلاوت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے, اور اس دعا کرنے والے کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ قبر پر ہاتھ رکھ کر جو ہے یہ اس طرح سے پڑھی جاتی ہے. لیکن اتنی بزرگی کے باوجود یہ تمام علماء اور مراجع, ان میں سے ظاہر شیخ جواد تبریزی تو مرجع بھی تھے, مرجعیت کی ایک الگ مصروفیات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ عام عالم تصنیف و تالیف میں زیادہ تر مشغول رہتا ہے, لیکن مرجعیت کی ایک اپنی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں, اس میں پابندی سے وقت کو نکالنا اور اپنے والدین کی قبر پر جانا. جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے, ایک دن پہلے ہی نجف کے ایک طالب علموں نے اور علماء نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ قم میں جب ان کا انتقال ہوا ہے شیخ جواد تبریزی کا, تو خواب میں دیکھا کہ پورا قم جو ہے کسی کا انتقال ہوا ہے, پورا قم جل تھل ہو گیا ہے لوگوں سے. اور اس میں یہ خواب میں یہ بھی دیکھا گیا کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, وہ بھی اس جنازے میں موجود ہیں. اور اگلے ہی دن اطلاع آئی کہ شیخ جواد تبریزی کا انتقال ہوا ہے, اور اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ پورا قوم جو ہے وہ جل تھل ہو گیا تھا, اس کی تمام گلیاں بھر چکی تھیں, اور اس قدر جو ہے اس کے اندر لوگوں کی شدت کے ساتھ اس میں حاضری ہوئی تھی شیخ جواد تبریزی کی. اور شیخ جواد تبریزی اور انتقال بھی ان کا اس لحاظ سے جو ہے ہوا تھا کہ نماز جماعت انہوں نے پڑھائی تھی مغرب و عشاء کی, اور جیسے رجب شروع ہو گیا ہے ہمارے ہاں, ان کا بھی انتقال 5 رجب المرجب کو ہوا ہے, 5 کو. اور نماز جماعت پڑھائی ہے انہوں نے مغرب کی,
اور اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یا من ارجوہ لکل خیر والی دعا پڑھی، اور اس کے بعد مؤذن جب عشاء کی نماز کی اذان اور اقامت دے رہا تو جب اپنی جگہ سے اٹھے تو اسی وقت ان کو دل کا دورہ پڑا، اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ اس طرح سے انتقال کر گئے۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ پوری زندگی اپنے والدین کے بہت زیادہ اکرام کرنا، بہت زیادہ، حتیٰ کہ اس قدر اکرام اور محبت کہ اتنی کوہنا سالی کے باوجود، اتنے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی شیخ جواد تبریزی مستقل ان کی قبر کے اوپر جاتے رہے۔ بہرحال خواتین بھی اس لحاظ سے ہیں، اور یہ بھی قبرستان میں جاتی ہیں۔ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ مردوں کی نسبت زیادہ اپنے والدین کو یاد رکھنے والی، حتیٰ کہ چاہے نانیاں پر دادیاں ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن تب بھی یہ مستقل اس انداز سے جاتی ہیں۔ اور بہت سی خواتین کو تو میں ایسے بھی جانتا ہوں جو پر نانی پر دادی بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی اپنی ساسوں تک کی قبور کے اوپر پابندی سے جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ خواتین کا اس لحاظ سے یہ ہے کہ کتنی ہی عمر وغیرہ ان کی کیوں نہ ہو جائے، قبرستان جانا اس لحاظ سے نہیں ترک کرتی ہیں۔ اور بہرحال ہماری فقہ میں بھی ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ صرف ایک وہابی ایک فکر ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے ہاں بھی اس طرح نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بہرحال جوان خواتین کے لیے کہ وہ مثلا سنگار وغیرہ کر کے جا رہی ہیں یا کوئی اس طرح سے خدا نخواستہ بے حجابی وغیرہ نہ ہو، لیکن جس طریقے سے ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبرستان جاتا رہے، آخرت کی یادیں آتی ہیں جو قبرستان جانے کا فلسفہ ہے، وہ عورت کے لیے بھی ہے۔ حتیٰ کہ حائض عورت تک جو ہے وہ قبرستان جا سکتی ہے اور اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال عورتیں بھی اسی انداز سے جو ہے وہ قبرستان جائیں، اس میں کوئی حرج اور ممانعت کی بات نہیں ہے، بلکہ اولادوں اور بچوں کو بھی لے کر جانا چاہیے۔ ایک بڑا المیہ ہمارے ہاں ایک آدھ قبرستان اب ذرا بہتر کچھ ہو گیا ہے، ورنہ عام طور پر جو عمومی قبرستان ہے، ظاہر ہے عام طور پر شیعہ قبرستان کم ہی ہیں، اور جو ہیں عام طور پر وہ بس کچھ بھوت بنگلہ جیسا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، تو عام طور پر اتنا اچھا ماحول بھی وہاں پر نہیں ہوتا عورتیں اور بچوں کے جانے کے لحاظ سے۔ تو لیکن اب جو ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ بہرحال بچوں کو بھی وہاں پر لے جانا چاہیے۔ ایران کے اندر تو باقاعدہ ان قبرستانوں میں پارک بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچے وہاں پر کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ وہیں پہ کھانے بھی کھاتے ہیں، اور یعنی ایک چاہے تو انسان ایک پکنک کی طرح سے ایک پورا جس طرح دن اسپینڈ کرتا ہے وہ اپنے مرحومین کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، اور وہ ان کے قبور پر اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال خواتین اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہیں کہ یہ بہرحال والدین کو اپنے زیادہ یاد رکھتی ہیں، اور مسلمانوں کی کتابوں جیسے کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت ہے پیغمبر اکرم سے کہ اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے ہر جمعے کو جائے تو خدا اس کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کو نیکوکار شمار کر لیتا ہے، روایات کے اندر یہ آیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی غنیمت بات ہے، تو خواتین کو اور مرد حضرات کو اس لحاظ سے جانا چاہیے۔ جب وہاں جا ہی رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا درود والے درس میں ہم نے وہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو ایک دعا بتائی تھی، ایک درود بتایا تھا خاص، تو کہ اگر وہاں اس پہ پڑھے تو اگر وہ ایک دفعہ پڑھے گا تو جو ہے اس کے 10 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 دفعہ پڑھے گا 20 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 3 دفعہ اگر پڑھا اس نے تو پھر وہ 40 سال اور پھر ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے، اور وہ پھر نیکوکار بھی شمار کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ اولاد والدین کے حق میں نیکوکار شمار کر لی جائے گی جو اس درود کو 3 دفعہ جا کر ان کے قبر پہ پڑھے گا۔ تو اپنے پاس یہ بھی موبائل فون یا کسی میں دعا رکھ لینی چاہیے، اور جب کبھی جائیں تو وہاں پر اس کی بھی تلاوت کر لیں۔ تو یہ جو روایت حضرت امیر کی بیان ہوئی تھی کہ اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری آمد سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی حاجتیں اپنے والدین کی قبر کے پاس جا کر مانگو، یعنی یہ تک ہے۔ میرے قریبی دوست ہیں، وہ تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ان کے اوپر شرک وغیرہ کا بھی الزام لگا دیں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ سے جا کر کوئی بھی حاجت ہوتی ہے، میں ایک تو ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے مانگنا ہے، کہتے ہیں میں اپنی والدہ سے ہی درخواست کر لیتا ہوں، بس یہ قبول کروائیں، انہی کو ہی مخاطب کر کے کہتا ہوں، اور وہ ساری ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ اپنے والدین کی قبور پہ جا کر جب بھی کوئی دعا مانگی ہے میں نے باقاعدہ نوٹ کیا ہے کہ ان میں سے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو کہ رد ہو گئی ہو، یعنی واقعتاً یہ جب روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ اپنی والدین کے قبور پر جا کر اپنی حاجتیں مانگو، اللہ سے ہی حاجت مانگنی ہے ظاہر ہے، تو وہی قبول کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ان کے وسیلے اور واسطے توسط سے کہ ان کی قبر پہ جانے کا حکم دیا گیا اور وہاں جا کر دعائیں کرنے کا، تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
جبھی آیت اللہ سیستانی نے بھی توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 623 میں لکھا ہے کہ والدین کی قبور پر جا کر اللہ سے حاجات طلب کرنا مستحب ہے، مستحب ہے، یعنی کار ثواب ہے، الگ سے اسپیشلی ثواب ہے اس کام کے اندر۔ تو بہرحال ان کے لیے دعا خیر بھی انسان جا کر کرے اور اپنی حاجات کو بھی طلب کرے۔ والدین کی قبور پر حاجت روائی ہوتی ہے، اس میں کوئی شرک وغیرہ کوئی شائبہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ شرک کے ایک جعلی بھوت سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک وہابی بھوت ہے کہ جو کہ جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب وہاں جا ہی رہے ہیں قبور پر، تو کون سی سورہ اور دعائیں والدین کی قبر پر جا کر خاص طور پر مانگنی چاہیے؟ ایک تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی جن کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، کہ جب بھی قبرستان جاتے تھے مرحومین کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے تھے، اور اپنے بیٹے صادق تبریزی کو بھی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے سورہ یاسین ضرور پڑھا کرنا۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت یہ بہت خصوصیت ہے مرحومین کے لیے، خاص طور پہ والدین کے لیے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صحیفۃ الرضا کی جو حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے، تو اس قبرستان میں مدفون مردوں کے عدد کے برابر نیکیاں اس شخص کو بھی ملیں گی جس نے یہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال 11 مرتبہ سورہ توحید، اور وہ جو ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کر قبر کے اوپر 7 دفعہ کم سے کم سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت بھی کرنا، وہ بھی ثواب رکھتا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ قدر روایتوں میں آیا ہے کہ 7 مرتبہ اگر کوئی سورہ قدر پڑھے تو خدا خود اس کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو خدا کی عبادت کرے گا، اور اس عبادت کا ثواب اس شخص کے نام لکھا جائے گا۔ اور جس وقت یہ اپنی قبر سے محشور ہوگا، اس وقت سے لے کر بہشت پہنچنے تک قیامت کے جتنے بھی خوف اور پریشانیاں آئیں گی، خدا ان سب سے اس فرشتے کی بدولت اسے محفوظ و مامون کر دے گا۔ تو 7 مرتبہ سورہ قدر کا قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے پڑھنا۔ تو بہرحال یہ چیزیں، اور ایک دعا بھی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو قبرستان جا کر اس دعا کو پڑھے تو خدا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے عرصے تک تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ یہ 2 لائن کی جو دعا ہے، اللہم رب ہذہ الارواح الفانیہ والی۔ تو بہرحال یہ ایک وہاں جا کر جو ایک ذمہ داری بنتی ہے کم سے کم وہ ضرور انسان کرے۔ دوسرا یہ کہ مرحوم والدین کے لیے مستقل صدقہ دیتے رہنا، خاص طور پر مرحوم والدین بہت منتظر ہوتے ہیں، والدین بھی اور دیگر مرحومین بھی، وہ سب شب جمعہ بہت زیادہ امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ان کے پاس کچھ جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ بڑی دیکھتے تھے، اب وہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ شب جمعہ نیاز دلوائی جاتی تھی، پڑوسیوں تک کے اندر تقسیم کی جاتی تھی، اور اس طرح سے ایک سلسلہ جو ہے وہ ایصال ثواب کا شب جمعہ خاص طور پہ ہوتا تھا، لیکن وہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ مرحوم والدین کے لیے مستقل صدقہ دیتے رہیں، ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس بات کے منتظر بھی رہتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور بھی فلسفہ یہ ہے کہ والدین کا ظاہر نامہ اعمال اس لیے ایک لحاظ سے بند ہو چکا ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کو اگر اولاد ان کے لیے صدقہ دیتی رہے تو ان کی نیابت میں صدقہ نکالنے سے ایسا ہی ہے جیسے وہ زندہ اور مستقل صدقہ دے رہے ہوں۔ تو یہ ثواب بھی مستقل ان کا ایک نامہ اعمال کا ایک چیپٹر کھلا رہتا ہے کہ گویا ان کی طرف سے ابھی تک صدقہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جو کوئی صدقہ دیتے ہوئے مردہ شخص پر مہربانی کرے گا اس کے لیے خدا کے ہاں کوہ احد کے برابر اجر ہوگا، اور قیامت کے دن عرش الہی کے زیر سایہ ہوگا، جس دن عرش الہی کے سوا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ زندہ اور مردہ تمام لوگ صدقے کے ذریعے نجات حاصل کرتے ہیں، یعنی زندہ موجود ہوں ان کو بھی صدقہ دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، جو دنیا سے چلے گئے جن کے لیے صدقہ دیا جا رہا ہے ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، نجات مل جاتی ہے، عذابوں سے نجات مل جاتی ہے، مشکلات سے نجات مل جاتی ہے، چاہے انسان زندہ ہو یا مردہ ہو۔ تو مرحوم کے لیے صدقہ دینے کا بہت ثواب ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک غمگین آواز کے ساتھ یوں پکارتی ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، میرے احباب، رشتہ داروں، ہمارے نام پر کچھ صدقہ دے دو،
ہمیں یاد کرو، ہماری تنہائی اور بے کسی پر رحم کرو. تو یہ روایات کے اندر بھی آیا ہے. برادران اہل سنت کے ہاں بھی روایت ہے. روایات کی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقی روایات میں ان میں سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ اس کی تحقیق نہیں کی جاتی ہے اور اس کا پیغام دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ شب جمعہ مرحومین کی ارواح اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں اور اس طرح سے پکارتی ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ صدقہ دو، ہمیں اس کی ضرورت ہے. شب جمعہ بہت زیادہ وہ منتظر ہوتی ہیں. اور شب جمعہ خاص طور پہ روایت میں ہے کہ شب جمعہ روز جمعہ میں دیا ہوا صدقہ عام دنوں کے صدقے سے 1000 گنا زیادہ شمار ہوتا ہے، یعنی 1000 گنا زیادہ ثواب اور فوائد دلواتا ہے. تو شب جمعہ روز جمعہ خاص طور پر صدقہ وہ دیا جائے. اور روایت میں یہاں تک چھٹی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اچھا، اب اس میں تصویر بھی جو بنی ہوئی ہے اس کو بھی دماغ میں اس لحاظ سے رکھیں. ادھر صدقہ دیا، ہوتا کیا اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کی قبر پر جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نعمت الہی کا ایک طبق ہوتا ہے، اور ہر فرشتہ اس کو السلام علیکہ یا ولی اللہ کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اے خدا کے بندے، تمہارے لیے یہ ہدیہ فلاں مومن نے بھیجا ہے. اس کی قبر منور ہو جاتی ہے. اللہ بہشت میں اسے 1000 شہر عطا فرماتا ہے، 1000 حوروں سے اس کی تزویج ہوتی ہے اور 1000 پوشاکیں اسے پہنائی جاتی ہیں اور اس کی 1000 حاجات کو خدا پوری کرتا ہے. وسائل الشیعہ کی جو روایت ہے. تو اس طرح سے یہ فرشتے اس کو وہ نورانی طبق کے اندر لے جا کر وہ جو ہے وہ نعمات الہی وہ جو ہے پروردگار کی طرف سے وہ پہنچاتے ہیں. تو یہ بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے صدقہ دینے کا. بہت زیادہ وہ شب جمعہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں. آقا علی پناہ اشتہاردی، ان کا درس اخلاق قوم کے اندر اتنا مشہور تھا کہ میں اکثر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ ایسا بھی ہوتا تھا ان کے درسوں میں، کبھی آ کر درس اخلاق کے لیے آتے تھے اور بیٹھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے. ان کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی مستقل اپنی حالت زار پر، ظاہر ہے کہ انسان جس طریقے سے اپنے آخرت کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے، یہاں تک کہ پوری کافی دیر یہ رونا ہوتا تھا اور وہ درس شروع ہوئے بغیر ہی ختم ہو جاتا تھا. اور ظاہر ہے ایک لحاظ سے اس کا پورا بھی ہو جاتا تھا. جس طرح یہاں پر بھی عاشورے کے روز جو ہے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب نشتر پارک کے اندر ممبر پہ بیٹھتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے تھے تو پورا مجمع، پھر اس کے بعد کسی مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لوگ بس ویسے ہی رونا شروع کر دیتے تھے. وہ تو خیر امام حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ اس پہ زار و قطار رونا، لیکن انسان اپنی حالت پر اپنے گناہوں پر کسی کو ایسے بغیر کچھ کہے رلا دے، یہ آقا علی پناہ اشتہاردی کی خصوصیت تھی. تو بہرحال یہ ایک ان کی علی پناہ اشتہاردی ان کی کتاب عالم برزخ در چند قدم ماں، یہ اردو ترجمہ بھی ہو گئی ہے. بڑی اہم کتاب ہے، اس کو لے کے پڑھنا چاہیے. اس کے اندر انہوں نے ایک مومن کا خواب جو ہے وہ نقل کیا ہے جس کا نام ابو قلابہ تھا. ابو قلابہ کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا ایک بہت ہی ناہنجار قسم کا بیٹا تھا جو اس کے لیے اس سے تعلقات بھی اس کے کچھ خراب تھے. میں نے جب تدفین اس کی ہو گئی تو کچھ دنوں بعد ایک خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان ہے جس میں سے شب جمعہ ہے اور سارے مردے نکل کر باہر آ گئے اور ہر مردے کے قبر کے کنارے ایک نورانی طبق رکھا ہوا ہے جس کے اندر نورانی طبق ہے، ایک خوان ہے جس کو لے کر ہر مردہ اس کو خوشی خوشی اٹھاتا ہے اور قبر میں لے کر چلا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ میرا وہ پڑوسی جس کا انتقال ہوا تھا وہ بھی اپنے قبر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہاری ایسی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی بالکل نافرمان ہے، فاسق و فاجر و بدکار ہے، اس کو اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے اپنے پڑوسی جو مردے ہیں ان کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے کہ کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کچھ نہیں بھجواتا ہے. بس یہ دیکھنا تھا کہ ابو قلابہ کی آنکھ کھل گئی. اٹھے وہ اور اس کے بعد پڑوس میں اس کے بیٹے کے گھر گئے اور بیٹے کو اپنا سارا خواب سنایا. ظاہر ہے کبھی کبھار انسان کی زندگی میں ایسے ٹرننگ پوائنٹس آ جاتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے. بیٹے نے جب یہ سنا اس نے اسی وقت حقیقی توبہ کی اور اپنے باپ کے لیے صدقہ دینا شروع کیا، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے کام کرنا شروع کیے، استغفار کرنی شروع کی. اور اس کے بعد کچھ ہی دن بعد جب ابو قلابہ دوبارہ سوئے اور ایک خواب انہوں نے دیکھا کہ وہی قبرستان ہے، وہی مردے اسی طرح سے باہر نکل رہے ہیں. ابو قلابہ کا وہ پڑوسی
اس کی قبر کے ساتھ ہی وہ ایک نورانی خوان رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر جتنی نورانیت ہے اتنی نورانیت اور دیگر قبور کے جو طبق رکھے ہیں ان کے اندر اتنی نورانیت نہیں تھی اتنی اس کی تھی. اور وہ باقاعدہ متوجہ ہوا، وہ ان کا پڑوسی ابو قلابہ کی طرف، کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے بیٹے کی رہنمائی کی، اور اس کی وجہ سے اب جو ہے اب میں اس سے بہت راضی اور خوش ہوں، اس نے میرے لیے یہ کرنے شروع کر دی ہیں ایصال ثواب کے کام، اور اب میں جو ہے اپنے قبر کے جو پڑوسی مردے ہیں ان سے اب شرمندگی محسوس نہیں کرتا. اور سب سے زیادہ نورانیت اس کے طبق کے اندر موجود تھی. تو یہ اس طرح سے آقا انہوں نے جو علماء، خالی صرف انہی کی بات نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے علماء نے اس طرح کے جو واقعات اور حکایات کو جو اپنی اس کے اندر لکھا ہے. تو علی پناہ اشتہاردی کی یہ کتاب جو عالم برزخ در چند قدم ماں، اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ ایک مومن مزدور تھا ڈیلی ویجز والے، وہ بیمار پڑ گیا، شدید بیمار ہوا، تو اس نے نظر کی کہ پروردگار اگر میں اس بیماری سے صحتیاب ہو گیا تو ہر جمعے کے روز جو بھی میں کماؤں گا وہ اپنے مرحوم والدین کو صدقہ کر دیا کروں گا. اس نے اب دیکھیے اس طرح کی بھی نذور بھی ہوتی، اور انسان چاہے تو اپنی تنخواہ کا، اپنے بزنس کا ایک مخصوص حصہ قرار دے سکتا ہے جو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مخصوص کر دے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے لگا دی ہیں. تو اتنا بھی ان کا حق نہیں بنتا ہے، یا صرف ان کے لیے بس وہی 54 58 اور 5-10 روپے بس جو دے دیے جاتے ہیں. بھی آگے چل کے میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا. تو نظر اس نے کی، اچھا بہرحال صحتیاب ہو گیا اور اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. جب بھی جمعہ کا دن آتا تھا تو وہ جو کوئی کچھ کماتا تھا وہ سارا صدقہ کر دیا کرتا تھا. ایک دن بہرحال ایسا بھی آیا، ڈیلی ویجز میں تو ہوتا ہے ایسا، کہ پورے دن گزارنے کے باوجود بھی کوئی کام اس کو نہیں ملا. اب یہ بڑا پریشان ہوا. اچھا اب دیکھیے، غریب ہونا یہ عام طور پر یہ لازم و ملزوم نہیں کہ انسان جاہل بھی ہو. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے معاشرے کے اندر جو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ پست اگر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ علمی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی ایک پستی میں چلے جاتے ہیں جو اس کا لازمہ نہیں ہے. ایک غریب شخص بھی علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. تو وہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل لاپرواہ. اس نے کہا کہ میں نے تو نظر شرعی کی تھی، نظر شرعی کا پورا کرنا واجب ہے. عالم کے پاس گیا اور کہا کہ آج بہرحال میں نے کہا تھا کہ جب بھی میں کماؤں گا تو آج تو کوئی کام ہی مجھے نہیں ملا ہے، اب میں اپنی نظر کو کیسے پورا کروں. عالم نے کہا کہ تم ایسا کرو، گلی کوچوں میں ذرا جاؤ اور گھروں کے باہر جو پھلوں کے چھلکے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تم ان کو جمع کرو، ان کو دھو کر صاف کرو اور کسی بھی کتے بلی کو جو ہے وہ کھلا دو جا کر. اس نے بہرحال یہی کیا، کچھ چھلکے ولکے جمع کیے پھلوں کے، تربوز کے چھلکے، اور اس طرح سے صاف وغیرہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کتے بلی وغیرہ کو کھلا دیے. اسی رات جب وہ سویا ہے وہ مزدور مومن، تو اس نے خواب کے اندر دیکھا، آیت اللہ علی پناہ اشتہاردی جن نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے والدین آئے ہیں، اس کا بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ تمہارے کتے بلی وغیرہ کو یہ چیز دینا اور صدقہ کرنا، اس نے بھی ہم کو بہت فائدہ پہنچایا ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ اچھا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال اگر آپ آیت اللہ سیستانی کے استفتاء دیکھیں تو اس میں بھی وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پھل وغیرہ مثلا آپ نے کھایا، 1-2 بائٹس لیں، اس کے بعد ہمارے گھروں میں بہت زیادہ زیارات کے سفر میں، حج کے سفروں میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں بہرحال کہ نا چیزیں بہرحال ضائع ہونے لگتی ہیں. تھوڑا سا کھایا، پھل کھایا، پھینک دیا، بچے نے 1-2 بائٹ لیے، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جس قدر بھی یہ قابل استعمال ہو سکے، اگر جانوروں کے سامنے ڈالا جا سکتا ہو تو جانوروں کے سامنے ڈالیں، پودوں میں ڈالا جا سکتا ہو تو وہاں پر ڈال دیں بہرحال. اور بالکل نہیں ہو سکتا ہو جو بالکل آخر میں تھوڑی سی چیز لگی رہ جاتی ہے دیگچی وغیرہ میں، اس کو تو پھینک سکتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی تعداد میں اچھا خاصا کھانا پھینکنا ہی صحیح نہیں جب تک کہ وہ قابل استفادہ، ورنہ پھر وہ اسراف کا گناہ ملتا ہے. تو بہرحال اتنا فائدہ کہ چھلکے بھی کھلانے سے، دھو کر اس نے چھلکے کھلائے تو اس کے مرحوم والدین کو بڑا اس سے فائدہ ہوا. منازل الاخرہ میں شیخ عباس قمی، ان کی جو کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی لے کے ضرور پڑھنی چاہیے. جنہوں نے نہیں پڑھی اول تا آخر اس کو پڑھیں. جب سے یہ واٹس ایپ کی بیماریاں شروع ہوئی ہیں اس میں صرف چھوٹے چھوٹے یہ چند سیکنڈز کے کلپس، اور ان لوگوں نے بھی لوگوں کا بہت دماغ خراب کر دیا. نہ جانے کون سی ایسی سائنسی ایجادات کرنی ہوتی ہیں وقت بچا کر، کہ جو دروس بھی ہوتے ہیں اس میں لوگ آ کر لکھتے ہیں بھائی اتنا کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ کرے. آپ ایسا کریں، واٹس ایپ کے 1-1 منٹ کے جو ہے کلپ بنائے کریں، اور بس وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو ہم ان کو یہ لکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی سائنسی ایجاد کرنی ہے، کوئی کرائے کی سائیکل واپس کرنی ہے، کیا کرنا ہے آخر آپ نے،
یہ وقت بچا کر یہ وقت اسی کے اندر تو لگاؤ جس میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی، وہ تم فضولیات کے اندر وقت لگا رہے ہو، ہزاروں نیوز فیڈز پڑھ رہے ہو، اسکرولنگ کرتے جا رہے ہو، فضول ایک دوسرے کے سٹیٹس چیک کر رہے ہو، خالی یہ چیزیں پڑھو. تو بہرحال منازل الاخرہ کے اندر انہوں نے ایک واقعہ جو ہے اس لحاظ سے لکھا ہے کہ ایک امیر خراسان تھا. خراسان کا ایک والی، ایک اپنے علاقے کا بادشاہ ایک لحاظ سے کہیں، جب وہ اس کا انتقال ہو تو اپنے بیٹے کے خواب میں آیا، تو بیٹے نے اس کو یا امیر کہہ کے مخاطب کیا. تو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تم مجھے خدا کے لیے اب امیر نہ کہو، ساری میری امارات و امارت سب ختم ہو گئی ہے، اب تم مجھے یا اسیر کہو، اے قیدی، اور تم جو بھی کچھ کھایا کرو ہمارے لیے بھی بھیجا کرو. اس نے لڑکا اس کا پریشان ہو گیا کہ آپ تو انتقال کر گئے، آپ کو کیسے بھیجیں؟ کہا کہ کم سے کم یہ کر دیا کرو، تمہارے کھانے سے جو بچ جائے وہ کسی کتے بلی جانوروں کو جو ڈالا جاتا ہے وہ ڈال دیا کرو، اس سے ہی ہمیں بہت فائدہ مل جاتا ہے، صدقے کی نیت سے کم اتنا تو کر دیا کرو. تو یہ شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے اس لحاظ سے کہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ والدین کو کسی بھی صورت فراموش نہ کرے، چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز ان کے لیے مسلسل تصدق کرتا رہے. اور یہ جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بھوک سے، ابھی سے پہلے جو بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں بہت بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے لیے کھانا بھیجا کرو. ہمارے جو آیت اللہ سید جمال الدین گل پائگانی، یہ وہ شخصیت تھی کہ جو کہ چشمے برزخی رکھتے تھے، اور یہ نجف کے وادی السلام قبرستان میں جا کر مردوں کا احوال، بڑی تفصیل ان کی ہے واقعات کی کہ یہ جا کر دیکھتے تھے. خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے وادی السلام کے قبرستان میں بہت سے ظالموں ارواح کو بھی دیکھا. جب انہوں نے دیکھا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو وہ میرے پاس زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی. کہا خدا کے لیے میں ایک قطرہ پانی دے دو، ہمیں کچھ کھانا دے دو. کہہ رہے ہیں میں ان افراد کو جانتا بھی تھا کہ وہ ظالم فوج کے اہلکار ہوا کرتے تھے اور وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے. تو میں نے اس لحاظ سے، لیکن برزخی زندگی میں ان کو بھوک پیاس کی تکلیف وہاں پر وہ اٹھانی پڑ رہی تھی. تو بہرحال یہ اس طرح سے جس کی چشمیں برزخی کھل جاتی ہے وہ ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتا ہے قبرستان جا کر. اور یہی آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی، ان کی قبر بھی اسی وادی السلام کے اندر ہے. آقا عباس موسوی مطلق ایک عالم ہے ان کی قبر پر، اور بھی علماء ان کی آیت اللہ جمال الدین گل پائگانی کی قبر پر وادی السلام کے قبرستان جو ہے وہ جاتے ہیں. آیت اللہ مجتہدی تہرانی، یہ وہی ہیں جن کے بارے متعلق میں کہتا ہوں رہبر معظم کے جو چاروں بیٹے ہیں وہ انہی کے مدرسے میں پڑھ کر نکلے تھے، جس کے متعلق رہبر معظم خود فرماتے ہیں کہ ان کے مدرسے میں عالم نہیں بلکہ انسان بنائے جاتے ہیں، یعنی فقط عالم ہی نہیں انسان بھی بن جاتے ہیں. تو در محضر مجتہدی کے نام سے جو ان کے مختلف مباحث اخلاقی جو جمع کیے گئے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے. اور برسی ایک گناہان کبیرہ، برسی کہتے ہیں تحقیق کو، جستجو کو گناہان کبیرہ کے سلسلے میں. ان کی 110 جو مجالس ہیں اس میں جو پوائنٹس گناہان کبیرہ سے متعلق ہیں وہ جمع کر کے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کیے گئے ہیں. تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی ایک بات فرماتے تھے. اچھا ویسے دیکھا جائے تو یہ بات عمومی طور پر معاشرے میں تو رائج ہے، لیکن کسی عالم کی زبانی میں نے پہلی دفعہ سنی تھی، پڑھی اس بات کو. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی تم تحقیق کرو کہ تمہارے مرحوم والدین کو کھانے میں کیا چیز پسند ہوتی تھی. جو بھی ان کو کھانے میں پسند تھا وہی کھانا تم راہ خدا میں صدقہ کرو، پڑوسیوں کے ہاں بھجواؤ، اور لوگوں کو دو. اگر حیثیت زیادہ رکھتے ہو تو کم سے کم ایک جانور قربان کر کے اس کا گوشت والدین کی طرف سے ضرور مستحقین میں تقسیم کرو. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو کھانا ان کو پسند تھا یہی کھانا تم جو ہے کوشش کرو کہ پہنچاؤ تو وہ ان تک پہنچتا ہے. اب برزخی شکل میں پہنچتا ہوگا، وہاں کی صورتحال اس دوسری دنیا کی الگ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ نہیں کہ مثلا ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بھائی چلو آج شب جمعہ ہے، 10 روپے کا جا کے انہوں نے صندوقچی کے اندر جو ڈال دیا بس ہو گیا. نہیں، کہا کہ اس بات کی تحقیق کرو اور پابندی سے ان کی طرف سے پڑوسیوں میں بھی کھانا بھجواؤ اپنے والدین کی طرف سے، اور ان کو جو کھانا پسند ہے وہ غریب غربا کو بھی کھلاؤ. اچھا کھانے میں بھی دیکھیے ایک چیز ابھی آگے چل کر بھی آئے گی، کھانے میں کوالٹی بھی ہونی چاہیے. عام طور پہ ہمارے ہم جب یہاں اس کی ہو رہی تھیں مجالس اعضاء کو بہتر بنانے کے بہت سے طریقوں کے اوپر ہمارے یہاں دروس ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو مجالس اعضاء کا تبرک ہے نا، یعنی یہ تبرک اچھا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ حفظان صحت کے اوپر بھی پورا اترتا ہو. گھی اور تیل کے ایسے ہر آدمی جس کو کھا کے مریض بن جائے. ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے، آج سے پتہ نہیں 20-30 سال پہلے کی بات ہوگی یا 25 سال پہلے کی بات ہوگی،
کہ ایک دفعہ ایک مجلس میں وہی کھانا مجھے کھانا پڑ گیا تھا, اتنی طبیعت میری خراب ہوئی کہ مجھے ہسپتال تک لے جانا پڑ گیا تھا. تو اس قسم کے کھانے انتہائی روغنوں کے اندر پتہ نہیں کون باہر سے پکواتے ہیں تو کون سے اچھے تیل استعمال ہوتے ہیں. تو آپ کہنے میں نے تو بڑا اچھا دیکھیے آج اتنی دیگیں میں نے پکوا کے دیکھا بھی تو جائے کہ یہ حفظان صحت کے مطابق بھی ہے یا نہیں, یہ آزادارانہ امام حسین کے لیے آپ کیا ان کی صحت خراب کر رہے ہیں. تو بہرحال اچھا کھانا, مناسب کھانا, ان کی صحت افزا ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ کھانا وہ پکوا کے انسان تقسیم کرے یا کھلائے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سے خود بھی کھا سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ کہ دوسروں کو اس لحاظ سے کھلائیں اور پڑوسیوں کو دیں, مستحقین کو دیں. ابھی آگے چل کر اس کی بھی بات ہوتی ہے. اچھا, ایران میں کچھ علماء, کچھ لوگ یعنی افراد ایسے بھی ہیں جو بہرحال اس طرح کے کھانے جو مرحوم کو پسند تھے وہ قبرستان بھی لے جاتے ہیں, لیکن وہاں کے قبرستانوں کا ذرا الگ حال ہے. یعنی یہ تو بہرحال ایک عوامی بات ہے, کوئی شرعی طور پر نہیں ہے کہ آپ بھی کل سے قبرستان جانے لگے اپنے ساتھ کھانے وانے لے کے. وہاں پر یہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ وہیں پارک وارک ٹائپ کا بھی ہوتا ہے. انہوں نے یہ سنا ہے کہ بہرحال مردوں تک یہ چیز پہنچتی ہے, تو جو کھانے ان کو پسند تھے وہ قبروں کے اوپر ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ وہاں بھی کھا لیں اور دوسروں کو بھی کھلا دیں, شاید اس نیت سے یہ لے کر جاتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ایک عوامی بات ہے, اس طرح نہیں کہ مثلا یہ کھیرے اور جو روٹیاں جو ہیں وہی والے مردے کو جو دیے جائیں گے. وہاں کی زندگی الگ ہے, برزخی طعام ان کو بہتر طور پر پیش کی, لیکن جو بہرحال اچھا ہوگا ویسا ہی ان کو وہاں پر پیش بھی کیا جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں انڈیکیشنز کے جس سے لگتا ہے کہ اگر کسی نے غیر مناسب طور پر ایسا کیا, یعنی اچھی چیز نہیں بھیجی, تو مردوں کو اپنے پڑوسی مردوں سے شرمندگی بھی ہوتی ہے. ابھی آگے چل کر واقعات آتے ہیں. تو بہرحال یہی ابھی آپ نے سنا کہ بہرحال صدقہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ دینا چاہیے. اور دن کی دفن کی جو رات ہے ان کے لیے صدقہ اور نماز وحشت قبر. یہ روایت میں ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے, والدین خدا نخواستہ انتقال کر جائیں, تو پہلا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے روایت میں, اور صدقہ نہ دے سکو تو پھر نماز وحشت قبر ہے. لیکن دونوں چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں, دونوں بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے بہرحال اس لحاظ سے لوگوں نے بہت سے سوالات پوچھے. انتقال ہوا حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ کا, جنہیں طالب علم, دینی مدارس والے ان کو بہرحال ایک پدر مہربان کے لحاظ سے یاد کرتے ہیں. اور ایک دفعہ میری بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو بہت اچھی انہوں نے ٹپس دی تھیں شیخ محسن علی نجفی نے, اور واقعی آج تک میں اس کو اپنے یہاں پہ مدرسے میں افراد کو گاہے بگاہے ان کی باتیں پیش بھی کرتا رہتا ہوں. اور ایک تو بہرحال ان کی پوری زندگی ایک اخلاص کا ایک نمونہ تھی جو کہ بہت اب کم نظر آتا ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب لوگ زیادہ تر وہ سیلفیوں والے اور شہرت والے اس طرح کی چیزوں کے, یہ ان سے بالکل دور بھاگنے والی شخصیت تھی بے انتہا. ایک تو ان کے اندر بہرحال ابھی ریسنٹلی انتقال ہوئے, ایک حق بھی ہے ان کا کہ ان کی جو خصوصیات ہیں, یعنی لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ ظاہر اتنا بڑا جامعہ وہاں پر چلاتے تھے جامعۃ الکوثر, جتنے لاکھوں روپے, تو کتنی بڑی تعداد میں صرف بجلی کے بل ہی سے ہی لوگ پریشان ہو جاتے تھے. کہہ رہے ہیں بعض اوقات آخری تاریخ قریب ہوتی تھی لیکن یہ اتنے متوکل رہتے تھے, ان کی خصوصیت توکل اللہ بہت تھی کہ اللہ کا کام ہے وہی غیب سے اپنے جو ہے نا وہ چیزیں, اور کوئی نہ کوئی ایسی سبیل بن جاتی تھی کہ بہرحال یہ چیزیں ادا ہو جاتی تھی. خود مجھ سے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس قدر میں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے لیے میں ذاتی حیثیت میں مقروض ہو جاتا ہوں. یعنی پھر وہ مجھے قرضے ادا کرنے کے لیے بڑے, یعنی ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ جو معاشرے کے اندر جو ان کے ہزاروں اس طرح کے کام تھے, اگر وہی پیش کیا جائے تو پوری کلاس اس کے اوپر چاہیے جو یہ کام کرتے تھے. اور ایک جملہ اور آپ کے لحاظ سے بھی میں اس میں کہہ دوں کہ وہ یہ انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی جو لگائی ہے, جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا ہے, نتیجے پہ یہ پہنچا ہوں کہ صرف 2 چیزوں کے اندر اس کو سمرائز کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑھ کر میں نے ثواب کا کوئی کام آج تک نہیں دیکھا. ایک تو تبلیغات دینیہ, اس سے زیادہ کوئی ثواب کا کام نہیں, اور دوسرا ہے مخلوق خدا کی خدمت, اس سے زیادہ کوئی ثواب کا کام نہیں. اور ایک لحاظ سے انہوں نے یہ بات بھی کہی, جب پتہ چلا کہ ہمارا بھی چھوٹے موٹے مدرسے سے تعلق ہے یہاں پر, تو انہوں نے کہا یقین جانیے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک سمجھیں کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے جس میں اسی قطار اور لائن میں سب سے آگے انبیاء اور ائمہ ہیں موجود, پھر علماء اعلام ہیں, اور کہیں بہت پیچھے ہی کیوں نہ صحیح, بہت لاکھوں کروڑواں چاہے ہمارا نمبر ہو, لیکن اسی لائن میں آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں جو بھی تبلیغات دینیہ کا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ یا سربراہ مملکت کہیں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے سیکرٹریز اور بہت سارے ملازمین وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو ان کو بھی وہی پروٹوکول ملتا ہے کیونکہ بہرحال وہ بھی اسی لائن میں بادشاہ اور یا حکمران کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں.
تو کہنے لگے بہرحال یہ لائن اس طرح کی لائن ہے تبلیغات دینیہ کہ بہرحال چاہے بہت پیچھے ہی کیوں نہ صحیح کہیں نہ کہیں اس قطار میں ہمارا بھی نمبر رہے گا. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دینی تبلیغ کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے. تو بہرحال یہ اس طرح کی. تو ان کے متعلق پوچھا, اب لوگوں نے کہا کہ جناب وہ رات تو نکل گئی ہے ہماری, اب کیا ہم ان کے لیے اب جو ہے وہ نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ صرف فقط تدفین کی رات پڑھی جاتی ہے بس. اس کے بعد پھر اور نمازیں جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا. پھر نماز وحشت قبر کا وقت تو نکل گیا ہے, لیکن بہرحال یہ کہ ہم نے اس کی پوسٹ بھی لگائی تھی کہ ان کے لیے صدقہ بھی دیا جائے, ان کے لیے نماز وحشت قبر بھی پڑھی جائے. لیکن اگر وہ ایک تدفین کی رات نکل گئی ہے تو پھر نماز وحشت قبر کا فائدہ نہیں ہے. تو والدین یا ان میں سے کوئی اگر انتقال کر جائے تو صدقہ دیں, نماز وحشت قبر پڑھیں. اور اگر جب تک تدفین نہ ہوئی, ان کی بھی تدفین اگلے روز ہوئی, تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم پہلے جو دن تھا اس دن, تو پہلے دن کے لحاظ سے ایک الگ نماز کا طریقہ ہے جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. یہ تدفین سے پہلے والی جو رات اگر کسی وجہ سے تدفین میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ یہ والی نماز وحشت قبر کا طریقہ پڑھا جائے. اور اگر تدفین ہو چکی ہے تو جو پہلی رات ہوگی تو وہی مشہور اور رائج طریقہ ہے, اس کے لحاظ سے اس میں پڑھا جائے. یعنی پھر روایتوں میں ہے کہ اللہ 1000 فرشتے قبر پر بھیجے گا, ہر ایک کے پاس لباس ہوگا, اور وہ اس کی میت کی قبر کو سور پھونکنے تک کشادہ کرتے رہیں گے, بڑی کرتے رہیں گے. اور نماز پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر اجر ملتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے, اور اس کے 40 درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں, مستدرک الوسائل کی جو روایت ہے. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے تو, اور بہت سے تو جبھی آغا سیستانی نے بھی کہا کہ بہرحال اجارے کے اوپر بھی ایک مرد بزرگ تھے میرے رشتہ داروں میں سے, جو انہوں نے بڑی اپنی موت کی بھی خوب پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سے, تو انسان کو بھی چاہیے کہ واقعتاً اپنی زندگی میں اپنے مرنے کی پلاننگ کر کے جائے. یہاں پہ آخری وقت تک جو ہے وہ اسی امید میں رہتا ہے کہ ابھی میں اور جیوں گا, اور فرشتہ اجل بہرحال آ جاتا ہے. تو انہوں نے اس میں یہ بھی ہے کہ کم سے کم 40 افراد جو ہیں وہ نماز وحشت قبر اس کی پڑھیں. کچھ جگہوں کے اوپر یہ عدد ایک مناسب سمجھا گیا ہے. اب ظاہر قریبی رشتہ دار 5, 10, 15, 20 تو پڑھ لیتے ہیں, 40 کا عدد مکمل نہیں ہوتا, تو وہ الگ سے پیسے بھی رکھ کے گئے تھے, میرے پاس رکھوا کے گئے تھے کہ جب انتقال ہو جائے تدفین کی رات جو مدارس دینیہ کے طالب علم ہیں ان سے آپ نماز وحشت قبر کم سے کم 40 کے عدد میں پڑھوا دیجیے گا. خیر وہ پھر پڑھوائی تھی. تو اس طرح سے تو اجرت لے کے اجارے کے اوپر بھی ہے, تو اس طرح سے اس کی بہرحال ایک اہمیت ہے. تو ایک بیچ میں ایک بات آ گئی کہ اگر کبھی انتقال کر جائیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت نہیں پڑھ سکے تھے اپنے والدین کے لیے نماز وحشت قبر, تو کیا اب پڑھ سکتے ہیں سننے کے بعد؟ تو اس کا جواب ہے کہ اب تو اس کا موقع نکل گیا ہے, لیکن اب دوسرے اور متبادل ہیں, ابھی آگے چل کر وہ ذکر ہونے والے ہیں. آیت اللہ سید محمد حسین حسینی تہرانی, ان کی ایک کتاب ہے معاد شناسی, 10 والیوم ہیں اس کے, بہت بہترین کتاب ہے. بہرحال شاید ابھی تک کوئی اس کا ترجمہ میں نے نہیں سنا کہ اردو میں ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ جب میں نجف میں طالب علم تھا تو اکثر ہمارا یہ ہوتا تھا کہ جمعرات کے روز عصر کے وقت ہم وادی السلام کے جو قبرستان ہے وہاں جاتے تھے, جو فاتحہ خوانی کرتے تھے. اور تو وہاں پر ایک دفعہ جب میں گیا تو وہاں پر آغا شیخ بزرگ تہرانی مجھے ملے. آغا بزرگ تہرانی بہت بڑے ہمارے علماء میں شمار ہوتے ہیں, رجال کے بھی ماہر تھے, اور خاص طور پر کتاب شناسی ان کا جو ایک تھا الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کے نام سے انہوں نے تقریباً 30 والیوم لکھے ہیں, ملا کے جتنی بھی جلدیں بنتی ہیں 24 تو ویسی ہی تھیں, اور 6 ایک ہی 9ویں جلد کی جو ہے وہ 6 والیوم کے اندر ہے, ملا کے 30 جلدیں. الذریعہ الی تصانیف الشیعہ یا طبقات اعلام الشیعہ کے نام سے, یہ بہت زبردست ان کی کتابیں. تو یہ مجھ کو وہاں نظر آ گئے. آیت اللہ حسین حسینی تہرانی فرماتے ہیں کہ وادی السلام کے قبرستان میں نظر آئے, تو راستے میں ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی بڑی امپورٹنس ہے کہ انسان جو ہے جمعرات کے روز ضرور قبرستان جائے, اپنے والدین کی قبور پر جائے. اور اسی دوران انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا, وہ اسی راستے میں چلتے ہوئے ایک واقعہ سنایا. تو بہرحال دیکھیے ان کی آیت اللہ آقا بزرگ تہرانی یعنی انتقال کے وقت تک اس قدر یہ تصنیف و تالیف اور اس میں تحقیق میں مصروف رہتے تھے, اور کہ شاید 90-92 سال کی عمر میں بھی ان کا انتقال ہوا ہے. ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا ہے کہ 70-72 سال کا انسان ہو جاتا ہے تو بالکل زمین گیر ہو جاتا ہے,
اور الٹے سیدھے اس میں لگ جاتا ہے کوئی خاص، یہ انتقال کے وقت تک تصنیف و تالیف میں لگے رہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ آغا بزرگ تہرانی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ تہران کے رہنے والے ہیں، تہران میں ایک علاقہ ہے پامنار کے نام سے، تو وہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، تو میں چھوٹا تھا، اسی زمانے میں ہماری دادی کا انتقال ہو گیا، تو میری والدہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی ساس کے ایصال ثواب کے لیے چیزیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک جمعرات کا دن آیا، اس میں مغرب سے پہلے والدہ نے خاص ایک میٹھا جو ہے وہ البالو پولو کے نام سے جو ہے ایک بنایا۔ یہ ایران کی ایک ڈش ہے جس میں جو چیریز ہوتی ہیں، البالو چیریزی کو کہتے ہیں فارسی میں، اور پولو تو وہ پلاؤ کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر بعض اوقات کباب کوبیدے اور زیر عشق اور اس طرح کی چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ بڑی ایک ویسی ڈش ہے، تو انہوں نے پکایا کہ آج میں اپنی ساس کی ایصال ثواب کے لیے جو ہے پکا رہی ہوں۔ تو گھر کے دروازے پر آغا بزرگ تہرانی فرماتے ہیں کہ کوئی فقیر آیا۔ اچھا، اب فقیر ظاہر ہے زیادہ دیر کھڑے نہیں رہتے کہ ایک جگہ سے کے بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ میری والدہ کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلا جائے، تو کوئی مناسب برتن نظر نہیں آیا کہ جس میں فوراً نکال کے البالو پولوس کو دیا جائے۔ تو جو غسل خانے میں نہانے کی جو بالٹی کا جو ایک مگ ہوتا ہے وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ جلد بازی میں والدہ نے کیا کیا کہ وہ اس کے اندر چاول نکال کے اور فقیر کو دے دیے۔ بہرحال فقیر نے اس کو لیا اور کھایا اس نے، اور خیر اسی رات کو، اور اس واقعے کی اطلاع کسی کو بھی نہیں تھی، کہہ رہے اسی رات کو اچانک سے میرے والد وہ نیند سے بیدار ہوئے، اور جا کے انہوں نے فوراً میری والدہ کو اٹھایا کہ تم نے آج کون سا ایسا کام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پوچھا مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میری بہو نے آج ایک ظرف حمام میں مجھے جو ہے کھانا بھیجا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے بڑی شدید قبرستان کے دیگر مردوں کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ تو کیا ایسا کچھ کیا تھا؟ والدہ نے کہا ہاں، میرے علاوہ تو اس بات کی کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو بہرحال اس وقت اس واقعے کو سنانے کے بعد شیخ بزرگ تہرانی نے آیت اللہ محمد حسینی تہرانی کو کہا کہ ہمیشہ مرحومین کے لیے جب بھی کوئی چیز بھیجا کرو، اس میں ان کے اجلال اور ان کی عزت و احترام اس کے مطابق بھیجا کرو۔ یعنی ایسا نہ، مثلا لوگ ہوتے ہیں کہ جناب ویسے کروڑ پتی ارب پتی ہیں، لکھ پتی ہیں مثلا، لیکن کیا 10 روپے 50 روپے اس طرح سے بہت سے لوگ تو وہاں سے بھجواتے ہیں جو یہاں پر اچھے بھلے جو ہے وہ صدقات خیرات دیا کرتے تھے، لیکن امریکہ کینیڈا شفٹ ہو گئے، آپ کبھی سال 6 مہینے میں بھجواتے ہیں مدرسے کے، یہ آپ غریب میں دے دیجیے گا 266 روپے صدقے کے ہیں اور جناب 140 روپے خمس کے ہیں۔ بھائی یہ آپ جا کے اتنے غریب ہونا تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مقصد کہنے کا یہ کہ یہ تو وہ اس میں بھی یعنی اتنی معمولی رقم جو ہے، یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے بھی کوئی چیز بھیجو تو پورے، اگر کھانا ہو تو پورے اجلال کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، اس کی مردے کی جو ایک اسٹیٹس تھا اس کے مطابق بھیجو، کیونکہ کہا کہ مجھے اسی ظرف حمام میں، ان کی والدہ نے کہا کہ یہاں پہ کھانا پیش کیا گیا، برزخی طعام مجھے اس ظرف حمام میں رکھ کے پیش کیا گیا، مجھے بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال والدین کے لیے جو کچھ بھی ایصال ثواب اور صدقہ کریں، اس میں ان کا اسٹیٹس اور بہتر سے بہتر کوالٹی کوانٹٹی دونوں اعتبار سے جو چیز ہونی چاہیے۔ روزنہ حایاز عالم غیب، روزنہ کہتے ہیں دریچے کو، کھڑکی کھل جانے کو، عالم غیب سے جو کھڑکی کھل جاتی ہے۔ آیت اللہ سید محسن خرازی، آیت اللہ محسن خرازی وہی ہیں جن کا واقعہ شیخ مرتضی زاہد کا میں نے پچھلی دفعہ سنایا تھا کہ حرم عباس میں جو مدفون تھے اور اس کے بعد ان کی قبر کا کنارہ اکھڑ گیا تھا تو اندر جسم تر و تازہ نظر آیا تھا، ان کے والد ہی نے ان کو سنایا، تو یہی وہی آیت اللہ محسن خرازی ہیں۔ ان کی کتاب روزنہ حایاز عالم غیب، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتیح الجنان تھے، ان کے جو ایک بیٹے تو ان کے مہدی محدث زادہ قمی، ان کی تو زیارت میں نے بھی کی تھی بہت عرصے پہلے، جب زیارات کے لیے ایران گیا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے جو وہیں پر ہی طالب علم بھی تھے، تو وہ کسی کتابوں کی دکان پہ ہم موجود تھے، تو انہوں نے مجھے جب کچھ لوگ گزر رہے تھے کہا دیکھو وہ جا رہے ہیں محدث زادہ قمی، یعنی مہدی محدث زادہ، شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان کے بیٹے ہیں۔ اس وقت میں نے ان کی زیارت کی تھی، خیر اب تو ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے البتہ ایک بھائی اور بھی تھے، مرزا علی محدث زادہ قمی، یہ دونوں شیخ عباس قمی کے بیٹے ہیں، اب تو دونوں ہی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس میں یہ بات ان سے جو ہے منقول ہے
کہ ان دونوں بھائیوں نے جب یہ نجف میں زیر تعلیم تھے تو انہوں نے ایک بات کا اپنے اوپر تہیہ قرار دے دیا تھا، تہیہ کر لیا تھا اس بات کا کہ ہم دونوں بھائی ہر شب جمعہ کو حرم امام علی علیہ السلام میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، زائرین کو پانی پلایا کریں گے اور اس کا ثواب ہم اپنے مرحوم والد اور والدہ کو ہدیہ کیا کریں گے، یعنی شیخ عباس قمی کو۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے اس پہ کاربند رہے، ایک شب جمعہ میں پانی پلاتا تھا زائرین کو، ایک شب جمعہ مرزا علی پانی پلاتے تھے۔ تو ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، یہ رائٹ سائڈ پہ مہدی محدث زادہ ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میرے والد یعنی شیخ عباس قمی مجھے نظر آئے ہیں جو پیاس سے بے حال ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پانی، جبکہ پانی بھی ان کے پاس ہے، یعنی اطراف میں نظر آ رہا ہے کہ پانی کی ان کے پاس کمی نہیں، کہا کہ آپ یعنی پانی کیوں نہیں پی رہے ہیں، پیاس سے بے حال کیوں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے وہی حرم مولا علی والا پانی چاہیے جو تم میرے لیے بھجواتے ہو، یعنی وہ زائرین کو پلاتے تھے لیکن وہی حرم امیر المومنین کا پانی ان کو برزخی زندگی میں وہاں پر پیش کیا جاتا تھا، اور اس دفعہ تمہاری طرف سے پانی مجھے نہیں ملا ہے، پیاس سے میرا برا حال ہے۔ بہرحال ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس دفعہ مرزا علی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس شب جمعہ پانی پلائیں۔ محدث زادہ مہدی محدث زادہ نے مرزا علی سے پوچھا اپنے بھائی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس رات میرے کچھ مہمان آ گئے تھے شب جمعہ کو اور باتوں میں اس قدر میں مصروف ہوا کہ یہ والا کام کرنا میں بھول گیا۔ تو ان کے والد کو دیکھیے عام پانی موجود تھا لیکن وہی والا پانی جو وہ تصدق کر رہے تھے وہی پانی ان کو وہاں پر عالم آخرت میں برزخ کی زندگی کے اندر پیش کیا جا رہا تھا۔ تو میں وہی کہہ رہا تھا کوالٹی والی چیزیں جو ہیں وہ اب اس سے زیادہ کوالٹی والا چیز کیا ہوگی کہ حرم امیر المومنین کا پانی جو زائرین کو وہ ان کو پھر وہاں پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حرم امام علی کے جو زائرین ہیں ان کو پانی پلانے کا یہ اس قدر زیادہ ثواب شیخ عباس قمی کو جو ہے پہنچ رہا تھا۔ تو بہرحال جو ایصال ثواب ہے یہ مستقل کرتے رہنا چاہیے، ایک خصوصیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ گنجین معارف کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر آیات قرآنی بھی ہیں، روایات بھی ہیں، داستانیں بھی ہیں، شعر بھی ہیں، نکتے بھی ہیں، لطائف بھی ہیں، اور اس کے علاوہ چہاردہ معصومین سے واقعات، مسائل شریعہ، امام زمانہ سے متعلق واقعات گنجین معارف۔ اس کی جو تیسرا والیوم ہے اس میں آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جو لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، صاحب تفسیر المیزان، اور برابر میں ان کے بھائی ہیں حسن الہی طباطبائی، ان کا تو اس میں خود بات لکھی گئی ہے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی جو تبریز میں تھے تو ان کا ایک شاگرد تھا جو تحذیر ارواح کا فن جانتا تھا، جس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس شاگرد کے تھرو یعنی حسن الہی طباطبائی نے اپنے شاگرد کے تھرو کچھ ارواح کو حاضر کیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ مہدی بحر العلوم اور ابن طاؤس کی ارواح نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس میں انہوں نے افلاطون کی روح کو بھی حاضر کیا تھا، یعنی اس گنجین معارف کے اندر تیسری والیوم کے اندر آیت اللہ طباطبائی نے خود اس واقعے کو جو ہے ان سے منسوب جو ہے واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ افلاطون کی روح کو حاضر کیا گیا، تو افلاطون نے کہا کہ آپ لوگ اپنی اہمیت کو سمجھیں، ہمارا زمانہ وہ تھا کہ آپ لوگ کتنی آسانی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ سکے، قتل کروا دیے جاتے تھے، سولیاں چڑھ دی جاتی تھیں، آپ کتنی آسانی سے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو ان کے بھائی نے خط لکھا ان کو، حسن الہی طباطبائی نے، کہ میں نے اپنے والد کی روح کو بھی، یعنی ان دونوں بھائیوں کے والد کی روح کو بھی جو ہے اس کے تھرو کانٹیکٹ کیا، اپنے اس شاگرد کے تھرو جو تحذیر ارواح کا فن جانتا تھا روحوں کو حاضر کرنے کا۔ تو والد نے ایک شکایت کی ہے آپ کی، شکایت یہ کی ہے کہ تمہارے بھائی محمد حسین نے پوری تفسیر قرآن لکھی ہے لیکن ہمیں اس کا ثواب ہدیہ نہیں کیا ہے، یہ اس نے کیا کیا ہے؟ اچھا یہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ کتاب تفسیر المیزان چھپی بھی نہیں تھی، چھپی تو وہ بعد میں۔ بہرحال یہ آیت اللہ حسن الہی طباطبائی تبریزی ان کی قبر کے اوپر علماء اس لحاظ سے جاتے بھی ہیں، تو انہوں نے خط کے اندر لکھا کہ تم نے کوئی تفسیر قرآن لکھی ہے اور اس کا ثواب ان کو ہدیہ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں خط پڑھ کے میں نے اس وجہ سے ثواب ہدیہ نہیں کیا تھا کہ اصلاً میں اپنے کام کو کوئی خاص کام سمجھتا نہیں تھا، لیکن اسی وقت میں شرمندہ ہوا اور کہا کہ پروردگارہ
اگر واقعی اس کام کی تیری نگاہ میں کوئی حیثیت ہے اور تو نے قبول کیا ہے میرے اس تفسیر لکھنے کو تو میں اس کا ثواب اپنے مرحوم والد اور والدہ کے نام ہدیہ کرتا ہوں. اور پھر پورا خط اپنے بھائی کے نام لکھا اور بھی اس خط کو پوسٹ نہیں کیا تھا, اپنے پاس ہی رکھ لیا. چند ہی دن میں ان کے بھائی کا ایک اور خط ریسیو ہوا اور کہا کہ ہم نے دوبارہ تحذیر اروا کی, اپنے والد سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ محمد حسین نے اب یہ تفسیر المیزان کا ثواب ہمیں ہدیہ کر دیا, ہم اس سے بہت خوش ہیں. اور یہ جو تفسیر قرآن اس نے لکھی ہے اس کے بہت خوش ہیں, خدا اس کو اجر عظیم عطا فرمائے اس بات کا, میرے بیٹے کو, اور اس کو طول عمر بھی عنایت فرمائے. اس زمانے اللہم صلی علی محمد. اور اس کے بعد بہرحال کیونکہ طول عمر کی دعا بھی انہوں نے دی تھی, 89 سال کی عمر میں, 90 میں 1 سال کم میں آیت اللہ طباطبائی کا انتقال ہوا, ایک طویل عمر بھی انہوں نے پائی. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ وہ اس لحاظ سے آپ کے نیک اعمال کے منتظر بھی رہتے ہیں, فقط کھانے کے انتظار میں نہیں ہوتے. یعنی مختلف جو نیک کام آپ سے سرزد ہو رہے ہیں آپ ان کو الگ سے جن کے والدین حیات ہیں ان کو زندگی میں ہدیہ کریں, جن کے انتقال کر گئے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کو ہدیہ کرتے رہیں. اسی طرح سے روزانہ تلاوت قرآن کر کے انہیں ہدیہ کرنا, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. ایک تو قبور پہ زیارت کے لیے جانا, ان کی طرف سے صدقہ دینا, اور روزانہ تلاوت قرآن کر کے انہیں ہدیہ کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فریضے کے بعد وہ قل هو اللہ احد پڑھے, یعنی نماز واجب کے بعد. جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا و آخرت کی نیکی جمع ہوگی, اللہ اس کے ماں باپ کو اور اس کی اولاد کے گناہ کو بھی بخش دے گا. دیکھیے آپ کتنے پڑھتی ہیں, مثلا جس وقت آپ شب قدر کے اعمال کر رہی ہوتی ہیں کہ ابھی اس کے بعد یہ نماز پڑھے اور اس کے بعد استغفار 70 دفعہ پڑھے, ابھی اپنی جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں, پہلو نہیں بدلے گا کہ اللہ اس کے اور اس کے والدین کو بخش دے گا. یا مثلا نماز کے فوراً بعد اگر آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھیں تو اس کی بھی بڑے ثواب اور فوائد اس میں سے بھی ایک یہ ہے کہ اللہ اس کے والدین کو بخش دے گا. بلکہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو بہت روایت میں آئے کہ بس اس کے اور جنت کے درمیان فقط موت حائل ہے بس, یعنی ادھر وہ مرا اور ادھر اگلا قدم اس کا جنت میں ہوگا. تو نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی. تو اس طرح سے ہر نماز کے بعد اگر قل اللہ احد پڑھے تو وہ کیا ہوگا, اللہ اس کی اور اس کی ماں باپ کو اور اس کی اولاد کو بھی بخش دے گا. تو یہ اعمال انجام اس لحاظ سے دینے چاہیے. جو آیت اللہ مجتہدی تہرانی تھے ان کی فرمودات پر 260 حکایات پہ اور ان کے کلام پر کتاب بدیع الحکمہ کے نام سے بھی جو ہے وہ پرنٹ ہوئی ہے. تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے, وہ خاص طور پہ کہتے تھے, کم سے کم کہتے تھے کہ یہ ضرور کر لینا چاہیے کہ روزانہ ایک سورہ کم سے کم والدین کے نام ضرور ہدیہ کیا جائے. یہ تو کم از کم ہے. اس کے علاوہ خود فرماتے تھے میں بہت کاربند ہوں اس کے اوپر, والدین کے لیے الگ سے, حتیٰ کہ سحر کے وقت ان کے لیے خصوصی استغفار کرتا ہوں, ان کی قبر پر بہت پابندی کے ساتھ حاضری دیتا ہوں. یہ اسی کتاب بدیع الحکمہ کے اندر انہوں نے چیز لکھی. اور آیت اللہ مامقانی نے جو میرۃ الکمال کے نام سے جو ایک اپنا وصیت نامہ لکھا ہے اس میں ہے کہ مرنے والے کے لیے جو سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھی جاتی, فرماتے ہیں اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کا ثواب قرآن کے 2/3 تلاوت کے برابر ہے اور سورہ توحید کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے. مجموعی طور پر یہ 2 سورہ پڑھنے سے ختم قرآن کا مکمل ثواب حاصل ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ الحمد اور سورہ توحید خاص طور پر یہ مرحوم والدین کے لیے تو ضرور پڑھنی چاہیے. اس قدر اس بات کی اہمیت ہے کہ بہرحال وہی میں نے کہا کہ ہم کبھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی سیاسی وابستگی کے لحاظ سے کوئی بات نہیں ہوتی, بلکہ ایک اخلاقی پہلو ہے. ایران کے جو صدر تھے محمود احمدی نژاد, اب بہت سے لوگوں کے ظاہر ہے سیاسی اختلافات یہ سب اپنی جگہ چلتے ہیں, لیکن جو اچھی چیزیں ہائی لائٹ ہونی چاہیے لوگوں کے لحاظ سے, کیونکہ جس وقت وہ دور صدارت بھی تھا, وہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھے خود قبر میں اترے تھے اور انہوں نے ذکر اذکار وغیرہ پڑھے تھے, حتیٰ کہ قبر کے اندر اپنی والدہ کی لیٹے تھے جا کر اور وہاں سورہ قرآن کی تلاوت کی تھی قبر کے اندر لیٹ کر,
اور مختلف جگہوں سے قبور آئمہ کی جو مٹی تھی وہ جو جمع کی گئی تھی وہ انہوں نے اپنی والدہ کی قبر میں ڈالی تھی. تو بہرحال اس لحاظ سے کیونکہ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, صدر ہو جائے, وزیر اعظم ہو جائے, اپنے والدین کے لیے اس کی وہ ایک ویسے ہی ایک بیٹا ہے وہ, بس وہ یعنی یہ دنیاوی سب چیزیں کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. یہاں ذرا سا آدمی ذرا پڑھ لکھ جائے تو جھڑکنے لگتا ہے اپنے والدین کو, ذرا سا مال و دولت اس کے پاس زیادہ آ جائے تو والدین سے بدسلوکی شروع کر دیتا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں, اپنی والدہ کے لیے خاص طور پہ نہیں, پورا میڈیا ان کے اوپر لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور قبر کے اندر جا کر لیٹے, تلاوت قرآن وغیرہ کی. دیکھیے جب انتقال کرنے والے افراد ہیں واقعی ترستے ہیں ہماری ان چیزوں سے, یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر رات ملک الموت پکارتا ہے, اے مرنے والو آج کے دن تم کس پر رش کر رہے ہو, جبکہ تم بتائیو ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. تو مردے جواب دیتے ہیں ہم مومنین کی مسجدوں پر رش کرتے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے, وہ زکوٰۃ و خمس دے رہے ہیں ہم نہیں دے سکتے, وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے, جو کچھ ان کے اہل و عیال سے بچ جاتا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. ہائے حسرت و افسوس اس چیز پر جو دار دنیا سے ہم سے فوت ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ بہت زیادہ اس بات کا افسوس کرتے ہیں. تو یہ تمام سلسلے ان کے لیے رکھنے چاہیے, نمازوں کے ثواب ان کو ہدیہ کرنے چاہیے, آپ اپنے خمس, زکوٰۃ, یہ سب چیزیں جو نکال رہے ہیں, فطرے وغیرہ, اس کا ثواب انہیں ہدیہ کرنا چاہیے, ماہ رمضان کے روزے مستحب روزوں کا ثواب ہدیہ کرنا چاہیے, صدقات دیتے رہنا چاہیے, ذکر خدا کر کے, یعنی جن چیزوں کی انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہیں مردے, وہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو وہاں ہم پہنچا دیں تو کسی حسرت اور افسوس کا اظہار ان کو نہیں کرنا پڑے گا وہاں پر. آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان جو ایک درود کسی میت کو ہدیہ کرتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. یہ صرف ایک درود کا ہدیہ فقط مرحومین کے لیے. اللہم صلی علی محمد. گل ہائے باغ معرفت کے نام سے کتاب ہے, اس کے یہ تو خیر 11واں میرا خیال ہے 12واں یا 13واں جو والیوم ہے اس کا, اس میں سیرہ شہدائے دفاع مقدس, یعنی واقعتاً ایران عراق جنگ جب ہو رہی تھی تو اس زمانے میں جو مجاہدین جاتے تھے, یعنی ان کی اپنی سیرت, جو وصیت نامے وہ لکھتے تھے, اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. ہر شہید محاصرے جانے سے پہلے ایک وصیت لکھا کرتا تھا, وہ سب اردو میں تو نہیں ہے لیکن فارسی زبان کے اندر بہت لکھی گئی ہیں. تو ان کی اپنی سیرت جو لوگ وہاں جاتے تھے, اسی میں ہی ایک ہیں شہید شیر علی راشقی, اسی کتاب کے اندر ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب یہ شہید نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے ان کے گھر سے تقریباً 20 منٹ یا 25 منٹ کی واک پر مسجد تھی جہاں نماز جماعت پڑھنے کے لیے جاتے تھے. تو لوگ ان سے کہتے تھے گھر میں گاڑی بھی آپ کے پاس, آپ اتنی دور پیدل کیوں چل کر جاتے ہیں, آپ ایسا کیا گاڑی میں بیٹھیں اور فوراً نماز جماعت کے لیے اس سے چلے جائے کریں. یہ کہتے تھے نہیں, اس کی خاص وجہ ہے, میں کیوں پیدل جاتا ہوں, اس 20-25 منٹ کے اندر پیدل جاتے ہوئے 1000 دفعہ درود پڑھ کر اپنے والد مرحوم کو ہدیہ کرتا ہوں, اور وہاں سے واپس آتے ہوئے نماز جماعت سے پھر جو اتنا ٹائم گزرتا ہے وہ 1000 دفعہ درود پڑھ کے اپنی والدہ مرحومہ کو ہدیہ کرتا ہوں. تو بہرحال اس سے دیکھیے کتنا یعنی ایک شخص جو ہے وہ والدین کے حق کے لیے کتنی زحمت اور صحیح جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. پھر دیکھیں ایسا بہرحال اس کو دنیاوی اور اخروی جو فائدہ ملا کہ بہرحال شہادت کی موت اس کو ملی اور نہ جانے کیا کچھ اس کو ملا ہوگا. تو ان کی اپنی سیرت میں اس لحاظ سے ملتا ہے کہ یہ بڑے بڑے اعمال روزانہ سمجھیں 2,000 دفعہ درود پڑھ کر اپنے مرحوم والدین کو ہدیہ کرنا. پیغمبر اکرم تنبیہ الخواتیر کتاب کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جس میں گزشتہ روز ہی ایک مردہ دفن کیا گیا تھا. وہ رسا اس پر رو رہے تھے. پیغمبر نے ان سے فرمایا تمہاری مختصر سی 2 رکعت نماز جسے تم حقیر سمجھتے ہو اس قبر والے کے لیے تمہاری تمام دولت سے بہتر ہے. تو انسان کو چاہیے کہ کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھ کر جو ہے وہ مرحومین والدین کو اور اپنے دیگر مرحومین کو بھی بخشنے چاہیے. یہ وجہ ہے کہ مرزا جواد آقا تہرانی انہوں نے جو وصیت کی تھی ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے میرے لیے کوئی کام کرنا چاہے تو میں فقط اس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے فقط 2 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ کر دیا کرے. 2 رکعت نماز
اس قدر یہ اس بات کو خود بھی قبرستان جاتے تھے اور بڑی پابندی کے ساتھ. دیکھیے علماء کی سیرت ہے اور ان کے وصیت ناموں میں اس بات کی اس قدر اہمیت ہے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا یہ بھی ان کو بہت ثواب جو ہے وہ پہنچاتا ہے. کتنے علماء ایسے گزرے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہم 2 رکعت نماز جا کر معصوم قم سلام اللہ علیہ کے روضے میں جو ہے پڑھا کرتے تھے. اور وہ ہماری مشکل حل ہو جاتی تھی. بہت سے علماء کا تو ایک اور ایکسپیرینس تھا, وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم ارادہ کر کے جاتے تھے کہ 2 رکعت نماز معصوم قوم کے حرم میں پڑھیں گے, لیکن ہم پہلے ہی سے اس بات کو تہیہ کر لیتے تھے کہ اس کا ثواب ہم اپنے مرحوم والدین کو ہدیہ کریں گے. کہہ رہے ہیں ابھی ہم نماز پڑھتے بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے ہی ہماری وہ علمی مشکل حل ہو جاتی تھی. یعنی اپنے صرف ارادہ کرنا کہ ہم اپنے والد اور والدہ مرحومہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کا ثواب ہدیہ کروں گا, ابھی پڑھی بھی نہیں ہے نماز کہ ہماری وہ علمی مشکل حل ہو جاتی تھی. تو بڑی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے اس بات کی. کتنے ایسے ہیں افراد کے عالم کہتے ہیں کہ ہم ابتدائے جوانی میں ہم سوچتے تھے کہ یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں دماغ کہیں ہے ادھر ادھر, اور ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ٹوٹی پوٹی سی شکستہ سی نماز ہے, یہ کیا مردے کو فائدہ پہنچائے گی, نہ اس میں کوئی خشوع ہوتا ہے نہ کوئی خضوع ہوتا ہے ادھر ادھر. تو کہہ رہے ہیں بہرحال کچھ ایسا وسوسہ ہوا کہ میں نے نماز پڑھنی جو ہے وہ ترک کر دی. والد کہہ رہے ہیں مرحوم میرے خواب کے اندر آئے کہ کیا بات ہے کہ چند دنوں سے تم نے ہم کو صبحانہ یعنی ناشتہ جو ہے بھیجنا بند کر دیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسی بھی نماز ہے یہ پڑھ کر ضرور اس میں یہ نہ سوچیں کہ پوری ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی, ویسے کوشش کریں اچھی سے اچھی نماز ہو, لیکن بہرحال ایک صحیح نماز پڑھ کر 2 رکعت ہدیہ کرنا ہے مرحومین کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے, جس کو اس کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تو ایک سیرت تھی کہ امام دن میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی اولاد کو ہدیہ کرتے تھے اور رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے والدین کو ہدیہ کیا کرتے تھے. یعنی 2 رکعت نماز اولاد کو دن میں, اور ان دونوں نمازوں میں یعنی جو 2 رکعت دن میں اولاد کے لیے اور 2 رکعت رات کو والدین کے لیے پڑھتے تھے, اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرتے تھے. یہ چھٹے امام کی سیرت تھی اولاد اور والدین کے لحاظ سے, یہ ایک خصوصیت ہے. البتہ والدین کے لیے اولاد کی خصوصی نماز بھی جو ہے وہ بتائی گئی جس کی بڑی اہمیت ہے. ویسے تو یہ ابھی آپ نے سنا عام طور پر جیسے 2 رکعت نماز کوئی سی بھی جس طرح فجر کے طریقے پر پڑھ دی جائے, یا جو چھٹے امام کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر والا جو طریقہ ہے, لیکن والدین کے لیے اولاد کی ایک خصوصی نماز ہے مرحوم اچھا یہ مرحوم والدین کے لحاظ سے بھی نہیں ہے, چاہے یہ والدین زندہ ہوں ان کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز ہدیہ والدین, یہ زندہ کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور والدین انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. یہ ملتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اگر زندہ ہیں والدین تو رحمت پروردگار ان کے شامل حال ہوگی, اور اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو وہ بخشے جائیں گے اس نماز کی وجہ سے. اور وہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یہ 10 دفعہ یہ والی آیت پڑھی جائے, اور جب تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کی جائے تو 10 مرتبہ یہ کہا جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ نماز ہدیہ والدین ہے. اچھا اس کے اندر زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو کہا جاتا ہے, علماء ویسے تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان پڑھی جائے. اس میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ نہیں ہے بلکہ یہ آیات ہیں جو 10 دفعہ پڑھی جاتی ہیں. اور اس کی ایک اور نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ والدین کا جو ایک فراق ہوتا ہے نا, اولاد بہت محبت کرتی ہے, والد اور والدہ دنیا میں نہیں رہے تو ایک شوق اس کو پہنچتا ہے جذباتی اعتبار سے, تو اس نماز کو پڑھنے سے اولاد کو ایک صبر اور قرار بھی آ جاتا ہے. اس نماز کی خصوصیت یہ, تو ان کی بےتابی اور وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ذرا کم ہو جاتی ہے اس سے. اور مرحوم والدین کو اس قدر اس نماز سے فائدہ پہنچتا ہے کہ میں نے جہاں جہاں اس نماز کے متعلق پڑھا ہے وہاں ایک چیز یہ بھی علماء نے لکھی ہے
کہ اس قدر ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائیں اور اس نماز سے ملنے والے فائدے کی وجہ سے جو ان کو فائدہ ملا ہے اپنی اولاد کے قدموں کا بوسہ لے جا کر، یعنی یہ نماز ہدیہ والدین۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم نماز ہے اس لحاظ سے، تو اس انداز و طریقے سے خصوصیت کے ساتھ اس نماز کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور اس اگر مشکل نہ ہو تو روزانہ یا ہفتے وار یا ماہانہ نماز ہدیہ والدین پڑھنا۔ اور اس میں آپ نے ابھی سن لیا کہ اس میں زندگی اور موت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، والدین حیات ہوں تب بھی ان کے لیے یہ نماز پڑھی جائے، انتقال کر گئے ہوں تب بھی یہ نماز پڑھی جائے، اور بہت لحاظ سے یہ زندہ اور مرحوم والدین کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اچھا بس میرا خیال ہے کیونکہ وقت ہو گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج ان 40 میں سے شاید 4-5 ہی آ پائے ہوں گے آج، لیکن یہ کہ بہرحال اس وجہ سے مجھے کچھ واقعات کا چیزوں کا اس میں اضافہ کرنا پڑا تھا۔ آپ کو بس صرف یہ بتا کے گزر جاتے ہیں صدقہ دیں ان کے لیے نماز پڑھ دیں، تو شاید وہ اثر بات میں نہیں ہوتا ہے جب تک یہ تمام علماء نے کون سے واقعات انتہائی اہم ترین سے اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پابندی کے ساتھ ان عبادات کو بھی انجام دے، عبادات کو بھی کوالٹی کے اعتبار سے انجام دے جیسے آپ نے اس میں سنا، اور اگر کوئی چیز ایسی پیش کی جا رہی ہے اس کے اندر صدقہ دیا جا رہا ہے تو وہ بھی کوالٹی والا ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانے جو بالکل سڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں وہ ماسیوں وغیرہ کو صدقے کی، ٹھیک ہے مرحوم والدہ کی طرف سے مثلا میں یہ دے رہی ہوں جو بھی سڑنے کے قریب کھانا ہو گیا، تو نہ جانے ان لوگوں کو کتنی شرمندگی کا سامنا کا دیگر مردوں کے سامنے کرنا پڑتا ہوگا۔ تو بہرحال ہر چیز میں کوالٹی والی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے دینے کے اعتبار سے بھی۔ تو ابھی نماز کا تذکرہ آیا، صدقے کا تذکرہ آیا، اور یہ خصوصی نماز کا تذکرہ آیا، نماز ہدیہ والدین، اور قبرستان جانے کے لحاظ سے تاکیدات ہیں انشاءاللہ جو مزید 40 میں سے جتنے بھی 34-35 کے قریب رہ گئے ہیں وہ اگلی 1 یا 2 نشستوں کے اندر، میرا خیال ہے 2 نشستیں شاید اور اس کے اندر ہوں گی، تو جلدی کوشش کریں گے واقعات کو کم کر کے بہرحال عدد کو مکمل کر دیا جائے، تو انشاءاللہ اگلی دونوں نشستوں کے اندر یہ باتیں بیان ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔